حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، امت پر مہربان آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن آدم علیہ السلام عرش کے قریب ایک وسیع میدان میں ہوں گے، تو سبز کپڑے آدم علیہ السلام کے اوپر ہوں گے، اور اپنی اولاد میں سے ہر اس شخص کو دیکھ رہے ہوں گے جو جنت میں جا رہا ہے، جو جہنم میں جا رہا ہے، ہر ایک کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اسی دوران میرا ایک امتی نظر آئے گا، آدم علیہ السلام دیکھیں گے کہ میرے امتی کو فرشتے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام میرے امتی کو دوزخ میں جاتا ہوا دیکھیں گے، فوراً پکار اٹھیں گے، یا احمد یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کہوں گا لبیک اے ابو البشر۔ آدم علیہ السلام کہیں گے آپ کا امتی دوزخ میں جا رہا ہے۔ یہ سن کر میں بڑی چستی کے ساتھ تیز تیز قدموں سے فرشتوں کے پیچھے چلوں گا اور کہوں گا اے فرشتوں ٹھہرو۔ وہ عرض کریں کہ ہم مقرر کردہ فرشتے ہیں، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے ہم وہی مانتے ہیں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے۔ جب میں افسردہ ہو جاؤں گا، اپنی داڑھی مبارک کو بائیں ہاتھ سے پکڑ کر عرش کی طرف اشارہ کروں گا، اے میرے پروردگار، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ امت کے معاملے میں آپ کو رسوا نہیں کروں گا؟ عرش سے ندا آئے گی، اے فرشتو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اسے لوٹا دو، جس کو جہنم میں لے کے جا رہے ہو نا، اس کو آپ واپس لوٹا دو۔ پھر میں اپنی جھولی سے ایک سفید کاغذ نکالوں گا، اسے میزان کے پلڑے میں رکھ دوں اور بسم اللہ کہوں گا۔ بسم اللہ تو نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، آواز آئے گی کہ خوش بخت ہے، سعادت یافتہ ہو گیا، اس کا میزان بھاری ہو گیا، اسے جنت ملے گا۔ وہ بندہ کہے گا کہ فرشتوں ٹھہرو، میں ذرا بات تو کر لوں اس بندے سے کہ جو اپنے رب کے حضور اتنی عزت والا ہے کہ میں دوزخ میں جا رہا تھا اور ان کے کہنے پہ مجھے دوزخ سے روک دیا گیا اور میرا میزان میرا پلڑا بھاری ہو گیا نیکیوں کا اور مجھے جنت میں جانے کو ملا۔ مجھے پہلے بات تو کر لینے دو، یہ کون ہے؟ اتنی عزت والے اللہ کی بارگاہ میں یہ کون شخصیت ہے؟ کہے گا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے، آپ کی صورت کتنی خوبصورت ہے، آپ نے میری لغزشوں کو معاف فرمایا، میرے آنسوؤں پر رحم فرمایا، آپ کون ہیں؟ تو میں اس سے کہوں گا کہ میں تیرا نبی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ وہ تیرا درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا، اور آج کے دن اس درود پاک نے تجھے پورا پورا نفع پہنچایا۔ دنیا میں ہم جو بھی درود پاک پڑھتے ہیں یہ رائے گاہ نہیں جاتا، یہ ہمیں آخرت میں فائدہ ہی دے گا، یہ ہمارے لیے سنبھال کے رکھا جاتا ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چلا قیامت والے دن ہمارا درود پاک نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اسی قیامت والے دن کی منظر کشی کچھ یوں کرتے ہیں، کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تختہ کیا ہے، مانگ من مانگتی منہ مانگی مرادیں لے گا، نہ یہاں نہ ہے نہ منتا سے یہ کہنا کیا ہے، ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے، ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا، یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے، صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے، زاہد ان کا میں گناہ گار وہ میرے شافے، اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے، بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت، دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے، کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور، ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے، غوغا کیا ہے، کون آفت زدہ ہے، کس پہ بلا ٹوٹی ہے، کس مصیبت میں گرفتار ہے، صدمہ کیا ہے، کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجیے میری، کیوں ہے بیتاب یہ بے چینی کا رونا کیا ہے، اس کی بے چینی سے ہے خاطر اقدس پہ ملال، بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے،
یوں ملائے کریں معروض کے ایک مجرم ہے، اس سے پرسش ہے کہ بتا تم نے کیا کیا کیا، سامنا قہر کا ہے، دفتر اعمال ہیں پیش، ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے، آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول، بندہ بے کس ہے، شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے، اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں، آپ آ جائیں یا رسول اللہ، آپ آ جائیں تو پھر کیا خوف ہے، کھٹکا کیا ہے۔ اب سن کے یہ عرض میری بحر کرم جوش میں آئے، یوں ملائک کو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے، کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو، ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے۔ اب ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور، اور پھر تڑپ کر کہوں کہ اب مجھے پرواہ کیا ہے۔ جب سرکار کی توجہ قیامت والے دن ہمارے اوپر ہو جائے گی تو پھر تڑپ کر کہوں کہ اب مجھے پرواہ کیا ہے، لو وہ آیا میرا حامی، میرا غم خار امم، آ گئی جان تنے بے جان میں، یہ آنا کیا ہے، اور پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لیں سرور، اور فرمائے ہٹو، اس پہ تقاضا کیا ہے، بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، کیسا لیتے ہو حساب اس سے، تمہارا کیا ہے، اس پہ تمہارا کیا ہے، چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہے ہم، حکم والا کی نہ تعمیل ہو، زہرا کیا ہے۔ اب یہ سارا منظر قیامت میں سارے دیکھ رہے ہوں، جو کچھ یہ معاملہ ہو رہا ہوگا، یہ سما دیکھ کے معاشر میں اٹھے شور کے واہ، چشم بدور کیا شان ہے، رتبہ کیا ہے، صدقے اس رحم کے، اس سایہ دامن پہ نثار کہ اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا گیا ہے، کہ بندہ دوزخ میں جا رہا تھا، لیکن کس طریقے سے اپنے بندے کو، اپنے غلام کو، اپنے امتی کو سرکار نے اس مصیبت سے بچایا۔ اور سب سے بڑی مصیبت جہنم میں جانا ہے۔ دنیا کی مصیبتیں تو چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن آخرت کی جو سب سے بڑی مصیبت ہے یہ جہنم میں جانا ہے، دوزخ کا عذاب ہے سب سے بڑی مصیبت۔ اللہ پاک ہم سب کو عذاب سے بچائے، حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ جتنی حضور سے محبت ہوگی انشاءاللہ اتنا آخرت میں آسانیاں ہوں گی، دنیا میں بھی آسانیاں ہوں گی، آخرت کے بھی تمام معاملات میں، قبر و حشر میں، میزان پر، پل صراط پر، جتنے بھی آخرت کے مشکل مراحل ہوں گے اس میں آسانی تب ہی ہوگی جب ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کریں گے۔ اللہ ہمیں سچا عاشق رسول بنائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔